اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم والمولا الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل صد احترام حضرت مولانا حافظ الیاس خان صاحب فلاحی، ناظم شہر جماعت اسلامی ہند شہر اورنگ آباد، اور ہمارے ذمہ داران، معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہیں گھر میں تشریف فرما قابل صد احترام ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی کلمات کے پیش نظر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس اہم پروگرام کے لیے نکالا تاکہ آپ اس دعوت دین کی اہمیت کو جانیں اور اس کے مددگار بنیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت میں محبت ہے، وہ جنگ اور فساد کو پسند نہیں کرتا، ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، گرنا نہیں چاہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ موجودہ دور کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنی سائنسی ترقی اس دور میں ہے، اس سے زیادہ اس سے پہلے اتنی ترقی اور وکاس انسان کو کبھی میسر نہیں ہوا۔ اور ہماری جیبوں میں پڑا ہوا جو موبائل ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی یہ سب سے بہترین مثال ہے۔ پھر یہ دیکھیے آپ کہ یہ بھی ایک سچائی ہے اور ایک کڑوی سچائی ہے کہ اس سے پہلے ایک عام انسان، بلکہ انسان اس قدر کبھی پریشان بھی نہیں رہا جس قدر آج کے دور میں پریشان ہیں۔ ہماری ریاست جو مہاراشٹر ہے، آپ تمام اس کو جانتے ہیں کہ یہاں جو کسانوں کی خودکشی کے واقعات ہیں، اس کا جو گراف ہے وہ اتنا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے جتنے کہ خودکشی کر کے مر گئے۔ پھر دیکھیے کہ ہماری جو ریاست ہے مہاراشٹر، یہ ایک ترقی یافتہ ریاست ہے، اور اس کے یہاں جو موقع ہیں بہت زیادہ ہیں، اور اسی کے بنا پر یہاں خودکشی کے بھی واقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ شرمناک صورتحال یہ ہے کہ آج کا یہ پڑھا لکھا طبقہ یہاں کا جو ہے، اور جو یہ چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں ان کے دکھ اور درد کو، اور ترقی کے اس ماحول میں وہ انسان کی اس پریشانی کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ عزیز رفقا کرام، پھر یہ ایک مثال ہے، ورنہ آج زندگی کے ہر شعبے میں لوٹ گھسوٹ جاری ہے، عام انسان کا جینا جو ہے تو دوبھر ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی مثال کو دیکھیے کہ استری و پرش سمانتا کے نعرے کا دل فریب نعرہ دے کر آج کے مکار مردوں نے عورتوں پر مرد سے زیادہ ظلم کر دیا۔ گھر بھی سنبھالنا ہے، بچے بھی پالنا ہے، شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے، اور نوکری بھی کرنا ہے، اور باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ ان کو یہاں کے دھکے بھی کھانا ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ عورت کو فحش کے نام پر بالکل عریانی کی علامت بنتی جا رہی ہیں، جبکہ وہ ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہے، اور ہر حال میں قابل احترام ہے۔ آج ضرورت ہے کہ گھروں کے بگڑتے ہوئے اس نظام کو سنوارنے کے لیے ایک بار پھر عورت کو گھر کی ملکہ اور مرد کو دنیاوی معاملات کا ذمہ دار بنایا جائے، اس سے یقیناً امن قائم ہوگا۔
غرض کہ ہمارے سماج کا کسان ہو یا عورت، طالب علم ہو یا تاجر پیشہ، ہر ایک پر لازمی ہے کہ وہ زندگی کے مسائل کو سمجھے اور ان سے آنکھ ملائے اور اس کا حل تلاش کرے۔ رفقائے محترم، یہ کئی مسائل ہمارے اس ریاست میں ہیں، اسی لیے الحمدللہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر نے یہ طے کیا ہے کہ اس میقاتی منصوبے میں یہ مہم بنائی جائے جس کا عنوان ہے اسلام برائے امن، ترقی اور نجات۔ یہ ریاست گیر مہم ہے جو 12 تا 21 جنوری 2018 کو منائی جا رہی ہیں۔ اس مہم سے مقصد یہ ہے کہ مہاراشٹر کے 4 کروڑ انسانوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کا ہدف طے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں ہم اس ہدف کو حاصل کریں گے۔ اس کے کئی ذرائع ہیں، جیسے کہ میڈیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہم نے کئی ہولڈنگ بورڈ بھی لگائے ہیں، تقریباً ہر چوراہے پہ آپ کو جماعت اسلامی ہند کے اس مہم کے ہولڈنگ بورڈ بھی نظر آئیں گے۔ آپ یہ بھی جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری خواتین بیشتر کالجوں میں، اسکولز میں اور کہیں گھروں میں جا کر خواتین سے ملاقاتیں اس کی مستقل چالو ہیں، اور یہ ان تک یہ پیغام پہنچا رہی ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، بلکہ غیر مسلم میں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ پھر ہمارے مرد حضرات بھی الحمدللہ پورے شہر میں، جہاں ہماری اس سے پہلے 1 تا 10 کارنر میٹنگ رکھی گئی تھی، تو مختلف نکڑوں پہ ہمارے نوجوانوں نے عوام کو اس سے واقف کرایا اور اس کی طرف ان کو راغب کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ آپ اس کا حصہ بنیے۔ ظاہر سی بات ہے، امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عین ہے کہ ہم دعوت کی ذمہ داری کو قبول کریں اور اس کو پہنچائیں۔ ہمارے درمیان علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بہت اس کو تفصیل سے رکھیں گے کہ دعوت دین کی اہمیت کیا ہے اور یہ ہم پر اس کی کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں۔ آئیے، اس سے پہلے کہ میں اور اس نکات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام بھی اس دعوت کا حصہ بنیے، کیونکہ یہ ہم پہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ جہاں ہم کو اپنی اصلاح کرنی ہے، وہیں ہمارے برادر وطن جو ایک کثیر تعداد میں یہاں رہتے ہیں اور ہم انہی کے درمیان رہتے ہیں، ان تک ہم اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بہت ایک مضبوط امت وسط کی طرح ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اسلام کا پیغام عام ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیں پیدا فرمائیں، وہ ہم سے اپنے دین کی خوب خدمت لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔